السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ فیاض احمد کی ہے، جو کہ ریگستان کے علاقے میں پھنس کر بڑے مشکلات سے بھوک پیاس کے ساتھ 107 دن گزارتا ہے۔ تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام فیاض ہے اور یہ کہانی میری زندگی کی سب سے بھیانک اور مشکل دنوں کی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ایک مشہور ریگستان چولستان کی سیر کروں گا۔ میرا مقصد اس کے قدرتی حسن کو قریب سے دیکھنا تھا اور کچھ دن تنہائی میں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جیپ تیار کی، پانی کی بوتلیں، خوراک اور ضروری سامان ساتھ رکھا، لیکن شاید میں نے قدرت کی سختیوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر میرے لیے زندگی اور موت کی جنگ بن جائے گا۔ پہلے 4 دن سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے کئی خوبصورت مناظر دیکھے، ریت کے طوفان سے بچنے کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور اپنی جیپ میں آرام سے رات گزاری۔ لیکن 5ویں دن میری جیپ اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ریگستان کے بیچ میں چاروں طرف ریت ہی ریت، نہ کوئی سایہ نہ کوئی راستہ۔ جیپ خراب ہو جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سفر اب ایک مہم نہیں بلکہ ایک آزمائش بن گیا ہے۔ میں نے اپنی پانی کی بوتلوں کو بہت احتیاط سے استعمال کیا، لیکن 10ویں دن پانی ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ریگستان کی گرمی ناقابل برداشت تھی اور میرا جسم پسینے سے خشک ہو چکا تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا کہ شاید کہیں پانی کا کوئی ذریعہ ہو، لیکن ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ پانی کے بغیر زیادہ دن زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنے کی کوشش کی تاکہ گرمی کو کم کر سکوں، لیکن اس دوران میں نے ایک پرانا کنواں دیکھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خشک تھا۔ میں نے وہیں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ مجھے ہار نہیں ماننا۔ بھوک اور پیاس نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میرے پاس خوراک بھی ختم ہو گئی اور ایک دن میں نے ایک چھپکلی کو دیکھا۔ مجبوراً اسے کھانے کے بارے میں سوچا۔ یہ خیال میرے لیے ناقابل قبول تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے میں نے اپنی تمام حدود توڑ دی۔ ایک دن میں نے آسمان پر پرندوں کو اڑتا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ کہیں قریب ہی پانی ہوگا۔ میں نے اپنی باقی تمام توانائی جمع کی اور ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ کافی دیر بعد میں نے ایک چھوٹے سے نخلستان کو دیکھا۔ وہاں تھوڑا سا پانی موجود۔ میں نے فوراً اس ریگستان کی تنہائی میں، جہاں چاروں طرف ریت کے سمندر تھے، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی آواز، بس ہوا کا ہلکا سا سرسراہٹ اور میری اپنی سانسوں کی دھیمی دھڑکن۔ یہ وقت میرے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک کڑا امتحان تھا۔ شروع میں اپنے آپ کو صرف زندہ رکھنے کی فکر میں مبتلا تھا، پانی کی تلاش، خوراک کی کمی اور دھوپ سے بچاؤ۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ریگستان نے مجھے زندگی کے ایک ایسے گوشے میں دھکیل دیا ہے جہاں میں نے اپنے آپ سے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ تنہائی میں میرے ماضی کے تمام یادیں ایک فلم کی طرح میرے سامنے چلنے لگیں۔ وہ لمحے جب میں نے اپنے پیاروں کو نظر انداز کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا اور ان لوگوں کا دل دکھایا جو میرے قریب تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کتنی بار اپنے والدین کی باتوں کو غیر اہم سمجھا، ان کی خوابوں کو نظر انداز کیا اور اپنی مرضی کو فوقیت دی۔ مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے ایک دوست کی مدد کرنے سے انکار کیا تھا جب وہ مشکل میں تھا۔ وہ لمحہ جو شاید دنیا کے لیے معمولی تھی لیکن میرے لیے اب بہت بھاری تھا۔ میں نے سوچا، کیا یہی میرا کردار تھا؟ کیا میں واقعی اتنا خود غرض تھا؟ ریگستان میں جب جسمانی کمزوری نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا تو میں نے اپنی روحانی کمزوریوں کو بھی سمجھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں واقعی زندگی کے مقصد کو سمجھ پایا ہوں؟ کیا میری جد و جہد صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے تھی؟ کیا میں نے کبھی حقیقت میں اپنے دل کی بات سنی؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک خوف تھا، ناکامی کا خوف، لوگوں کی نظر میں گر جانے کا خوف۔ اس خوف نے مجھے کئی بار وہ فیصلے کرنے پر مجبور کیا جو میری اصل شخصیت کے خلاف تھے۔ میرے فیصلے جو کبھی مجھے کامیابی کی طرف لے گئے تھے وہ بھی مجھے یاد آئے، لیکن ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی یاد آیا
جب میں نے اپنی انا کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کیا۔ میں نے وہ لمحے یاد کیے جب میرے اندر کا ضمیر چیخ رہا تھا کہ رک جاؤ، لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا۔ ریگستان میں ان دنوں نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں نے ہر لمحے ایک سبق کے طور پر لیا۔ میں نے اپنے آپ سے وہ وعدہ کیا کہ اگر میں اس آزمائش سے زندہ بچ گیا تو میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں اپنے والدین، اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کروں گا جنہیں میں نے کبھی مایوس کیا تھا۔ ریگستان میرے لیے ایک آئینہ بن گیا۔ اس نے میری روح کی گہرائیوں کو آشکار کیا، میرے اندر کے اندھیروں کو روشنی دی اور مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کی خوبصورتی صرف کامیابی میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ مشکلات کا سامنا کرنا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ یہ ریگستان میرے لیے ایک استاد جس نے مجھے نہ صرف زندہ رہنے کا ہنر سکھایا بلکہ زندگی کو جینے کا مقصد بھی دیا۔ جب میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کی تو میرے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ میں نے خود سے کہا، فیاض، یہ وقت مشکل ہے لیکن تم اس سے گزر جاؤ گے۔ یہ آزمائش تمہیں بہتر انسان بننے کے لیے موقع دے رہی ہے۔ یہی سوچ مجھے ہر نئے دن کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی رہی۔ ریگستان کے دن مشکل تھے لیکن ان دنوں نے مجھے وہ سکھایا جو شاید میں ساری زندگی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ یہ دن میری زندگی کا ایک نیا باب تھے، ایک ایسا باب جو میرے اندر موجود اصلی انسان کو ظاہر کر رہا تھا۔ ریگستان کی خاموشی اب میرے لیے بوجھ نہیں رہی تھی، یہ تنہائی اب میری ساتھی بن چکی تھی، ایک ایسی ساتھی جو مجھے میرے آپ سے متعارف کروا رہی تھی۔ لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس سے لڑتے ہوئے میں نے اپنے دل میں امید کو زندہ رکھا۔ ایک دن میں دور کہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ شاید بارش ہو اور میرے لیے زندگی کی ایک نئی کرن مل جائے، لیکن وہ بادل خوشخبری کے بجائے خطرے کی علامت بن گئے۔ اچانک ایک زوردار ریت کا طوفان اٹھا اور پورے منظر کو دھندلا کر دیا۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے سے چہرہ ڈھانپا اور زمین پر جھک گیا تاکہ طوفان کے زور سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ طوفان کئی گھنٹوں جاری رہا اور جب ختم ہوا تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ نشانیاں جو میرے راستے کی رہنمائی کر رہی تھی سب مٹ چکی تھی۔ اب میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا، چاہے کچھ بھی ہو میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں اپنے آپ کو اور اپنی امید کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ایک لکڑی کو اپنا سہارا بنایا اور سفر جاری رکھا۔ ہر قدم کے ساتھ میں نے خود سے کہا، ایک قدم اور فیاض، اب صرف ایک قدم اور۔ ایک دن شام کے وقت جب میں انتہائی تھکاوٹ کے عالم میں تھا، مجھے دور سے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز انسانی لگ رہی تھی لیکن ریگستان کی گونج نے اسے دھندلا دیا تھا۔ میں نے تمام طاقت جمع کر کے آواز کی سمت چلنا شروع کیا۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے ایک چھوٹے سے قافلے کو دیکھا جو اونٹوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ان کے کپڑوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کھانا بدوش تھے۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی اور انہوں نے فوراً میری حالت دیکھ کر مجھے پانی اور خوراک دی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سال میں ایک بار چولستان کے ریگستان سے گزرتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے نخلستان کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد میں نے ان کی سادہ زندگی کو قریب سے دیکھا۔ وہ لوگ اللہ پر مکمل یقین رکھتے تھے اور ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ قافلے کے رہنما نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہیں محفوظ جگہ تک پہنچائیں گے جہاں سے تم اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکو گے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے جہاں فون کی سہولت موجود تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ کچھ دن بعد میرا بھائی مجھے لینے آیا اور میں اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ میری حالت دیکھ کر سب حیران تھے۔ میں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور وہ خوشی کے آنسوں سے رو پڑی۔ ریگستان کے 107 دنوں نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ میں نے ان دنوں میں جو سبق سیکھے وہ میری زندگی کے ہر فیصلے میں شامل ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی خوشی لانے کی جدوجہد کرتا ہوں۔ ریگستان کا وہ سفر ایک امتحان تھا لیکن اس امتحان نے مجھے ایک مضبوط اور بہتر انسان بنا دیا۔
یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکلات زندگی کو بگاڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔